واقعہ کربلا کی قسط نمبر 29 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 30 کا آغاز کریں گے۔ ہم پہنچے ہیں ابن سعد کے واقعہ تک اور واقعہ کربلا 9 محرم تک پہنچ چکا ہے۔ 9 محرم کو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس واپس جا کر کہیں اب شام ہو چکی ہے اور یہ جمعۃ المبارک اور عاشورے کی رات ہے، اس لیے ہمیں دن کا باقی حصہ اور آج کی رات مہلت دے دو تاکہ ہمارے مراسم اطاعت اور لوازم اور اداس رات برقرار رہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس جا کر فرمایا، اے لوگوں، جگرہ گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات مہلت طلب کرتے ہیں، جیسا کہ تم جانتے ہو یہ رات ان کی آخری رات ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسے اطاعت و عبادت میں بسر کریں اور ان کے اور اوراد و وظائف میں خلل نہ آئے۔ ابن سعد نے لشکر کے امراء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، ہم تنگ آ چکے ہیں اور امیر ابن زیاد کے غضب سے ڈرتے ہیں۔ شمر نے نعرہ لگایا، تم لوگوں کو امان نہیں اور بے مقصد مہلت دینے کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت ابو شعبان کندی یا عمر بن حجاج نے اس بات سے شرم محسوس کی، بلند آواز سے کہا، اے لوگوں، یہ کیا سخت دلی اور سست پیمانی ہے جو تم کرتے ہو؟ اگر یہ لوگ اہل چین یا اہل روم ہوتے اور تم سے مہلت مانگتے تو تم انہیں مہلت دے دیتے۔ آخر یہ لوگ یہ تمہارے پیغمبر کے اہل بیت ہیں اور تم ان کے جد امجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ خالق سے ڈرو یا مخلوق سے شرم کرو۔ لوگوں نے یہ باتیں سنی تو جنگ سے ہاتھ روک لیے اور واپس اپنی اپنی جگہوں پر آ گئے اور جو چوکیدار اور پہرہ دار دینے لگے پہرا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام پیش ازیں خندق کھودنے کا حکم دے چکے تھے تاکہ ایک ہی طرف سے جنگ لڑی جائے اور دوسری خواتین اہل بیت دوسروں کے تعارض سے محفوظ و معمون ہو جائیں، چونکہ اس خندق کو لکڑیوں سے بھرا جا چکا تھا۔ چنانچہ اس وقت آپ نے فرمایا، خندق کی لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن شب خون نہ مار سکیں۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو مالک بن عروہ گھوڑے پر سوار ہو کر امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے حسین، دوزخ کی آگ سے پہلے ہی تو نے اپنے لیے آگ جلا لی۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ کہتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو بہشت میں جائے گا۔ حضرت مسلم بن عصبہ نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ، مجھے اجازت عطا فرمائے تاکہ میں تیر کو اس کے حلق کے پار کر دوں۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ میں پہل کرنا نہیں چاہتا، مگر تو دیکھ اور حق تعالی جل شانہ کی قدرت کا مشاہدہ کر۔ پھر آپ نے قبلہ روح ہو کر دعا فرمائی اور کہا، الہی اسے اس کے بدلہ میں آگ میں ڈال دے اور اس سے پہلے کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے اسے دنیا ہی میں آگ کا مزہ چکھا دے۔ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عصر عجابت ظاہر ہوا، مالک بن عروہ کے گھوڑے کا پاؤں ایک گڑھے میں پڑ گیا اور وہ گھوڑے پر نیچے کی طرف الٹ پڑا، لگام ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور پاؤں رکاب میں الجھ گیا اور گھوڑا چاروں طرف سر پٹ دوڑنے لگا، یہاں تک کہ خندق کے قریب جا کر اسے اپنی پشت سے آگ میں گرا کر واپس بھاگ گیا۔ لوگوں میں اس پر شور مچ گیا اور یہ امام علی مقام علیہ السلام کی دوسری کرامت تھی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اس پر سجدہ شکر ادا کیا اور بلند آواز سے، جس سے دونوں لشکر سن سکیں، دعا کی، الہی ہم تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور ذریت ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ ابن اشعث نے کہا، تیرے پیغمبر کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو ہر وقت لاف مارتا رہتا ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے غیرت کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور کریم و کارساز کی بارگاہ میں سر نیاز رکھ کر خدا بند بے نیاز کی حضور میں مناجات کرتے ہوئے کہا، یا الہی، ابن اشعث نے میرے نفس پر جرح قدح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیغمبر کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا، بس آج ہی اسے ذلت و خواری سے ہمکنار کر اور اس کی رگ جاں کو قطع فرما دے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی دعا کا
تیر ابھی ہدف آسمان پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ شہباز قضائے عالم تقدیر سے آ پہنچا، اور اسی وقت ناپاک کے باطن میں ظاہر کا تقاضا ہوا اور وہ گھوڑے سے اتر کر رفع حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔ اچانک سیاہ بچھو نے اس کی شرمگاہ پر ڈنگ مارا اور وہ برہنہ حالت میں نجاست کے درمیان گرا اور اس کے آلودہ جسم سے اس کی ناپاک جان نکل گئی۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ایک اور کرامت جو واقعہ ہوئی وہ یہ ہے کہ جعدہ قرنی نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے حسین، تو فرات کے اس پانی کو دیکھ رہا ہے جو بحر مواج کی صورت پر بہ رہا ہے، مگر خدا کی قسم تو اس سے ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتا یہاں تک کہ پیاسا ہی ہلاک ہو جائے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے یہ بات سنی تو رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، الہی اسے پیاسا ہلاک کر دے۔ اسی وقت اس کا گھوڑا بغیر کسی وجہ کے اسے گرا کر بھاگ نکلا اور وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا رہا، جس سے اس پر پیاس غالب آ گئی اور وہ العطش پکارنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے آگے نہ جا سکا اور وہ پیاسا ہی جہنم رسید ہو گیا۔ اور یہ تیسری کرامت ہے جو اس روز امام علی مقام سے ظہور پذیر ہوئی۔ ابن زیاد کا لشکر ان تمام کرامات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے عناد اور صرافت جہل پر قائم تھا۔ القصہ اس دن اور رات میں جنگ نہ ہوئی اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے غلام بھوکے پیاسے تمام رات بارگاہ حی و قیوم میں ذکر الہی کرتے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے رہے۔ شب عاشوراء کی آمد۔ خوارزمی اپنی کتاب مقتل نور الائمہ میں روایت کرتے ہیں کہ جب تاسوعا یعنی 9ویں محرم الحرام کا دن گزر گیا اور شب عاشوراء آ گیا، سیاروں کا سلطان تعزیت خانہ غروب میں چلا گیا۔ سیاہ فام رات سیاہ لباس اور خاندان نبوت کے ماتم میں چھپ گئی۔ بلاؤں کے گھر کی خواتین شہدان کربلا کے نظارے کے لیے آ گئیں۔ شفق نے آنکھوں کا خون دامن آسمان پر چھڑک دیا اور عرصہ زمین اور ادبارگی کا گرد اپنے رخساروں اور سر سے چھاننے لگی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے سات صحرا کے درمیان سیاہ لکڑی کی کرسی بچھانے کا حکم دیا جو آپ کے ساتھ تھی، اور آپ اس پر تشریف فرما ہو کر اپنے تمام ساتھیوں کو بلا کر انتہائی جزیل و ولی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، یعنی راحت اور تنگی میں اللہ تعالی کا شکر ہے، اما بعد۔ جاننا چاہیے کہ میں نے اپنے صحاب سے بڑھ کر کسی شخص کو وفادار نہیں پایا اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے زیادہ رحیم اور بہترین کوئی شخص دیکھا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جان لیں کہ آج رات میں تمہیں اپنی بیت کی حلقہ سے آزاد کرتا ہوں اور یہ مہلت میں نے آپ لوگوں کے لیے لی ہے، اور میرا گمان ہے کہ یہ لوگ مجھے دیکھنے کے بعد آپ کی تلاش اور کسی دوسرے کی جستجو نہیں کریں گے۔ بس آج کی رات میرا ہر صحابی میرے اہل بیت کی ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ لے اور یہاں سے نکل جائے تاکہ تکلیف سے رہائی اور سختیوں سے نجات حاصل کر لے۔ آپ کے بھائیوں، موالیوں اور خویش و اقارب نے جواب دیا، اے ابن رسول اللہ، نہ تو ہم میں سے آپ کی جدائی برداشت کرنے کی طاقت ہے اور نہ آپ کا ہجر برداشت کرنے کا یارہ ہے، اور نہ ہی ہمیں آپ کے بعد زندہ رہنے کی خواہش ہے جب تک ہم جسم میں جان رکھتے ہیں اور ہمارے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی ہے، دین اور خاندان رسول رب العالمین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے مفرائی اور فرزندان مسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے ابن عم کے بیٹوں، میں نے کوفیوں کے جھوٹے وعدوں اور اکاذیب باطلہ پر اعتماد کرتے ہوئے تمہارے والد گرامی کو بھیجا تو ان لوگوں نے دل کا رخ کوچہ مہر وفا سے پھیر لیا اور تمہارے باپ کی حفاظت کی طرف لوٹنے کی بجائے آراز کے تیروں کا نشانہ بنا کر اہل بیت کی نبوت شناسی کو ناشناس سپاسی کی بنا پر پھینک دیا، یہاں تک کہ اس نے شربت شہادت نوش کیا اور سعادت کا خلعت پہنا۔ اب تم مسلم عقیل کی یادگار ہو اور تمہاری والدہ بھی غم زدہ ہے، اٹھیں اور اپنی والدہ کو ساتھ لے کر یہاں سے قبیلہ بنی طے میں چلے جائیں اور وہاں سے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہا میں پہنچ جائیں۔
پھر فرمایا میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی امید میں بندھا ہوا قاصد کا منتظر ہے کہ ایک شخص ومبت بنی امیہ سے ہمارا انتقام لے گا، اور یہ بات میں نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اور یہ صورت اس وجہ پر ہے کہ جنگ صفین کے ایام میں ایک روز میرے والد گرامی نے فرمایا تھا